حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی واحد ہستی ہیں جو سدرۃ المنتہا سے آگے عالم لاہوت میں تشریف ہے. نہ آپ سے پہلے کوئی گیا نہ کوئی جائے گا. وہاں جبریل علیہ السلام نہیں چاہتے کہ میں تو میرے پر جل جائیں ختم. یہ میری حد ہے, اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. آگے اللہ تعالیٰ کی تجلیات, اللہ کا نور. موسیٰ علیہ السلام دنیا میں وہ دور کی طرف اللہ پاک نے تجلی بھیجی, اور موسیٰ علیہ السلام کہا کہ پہاڑ کی طرف دیکھیں, پہاڑ پر تجلی پھینکی, پہاڑ جل کے خاک ہوگا. وخر موسیٰ صاعقہ, اور موسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام پر تجلی نہیں ڈالی, پہاڑ پر ڈالی, ادھر دیکھیں تو بھی ہو جائے. توبہ کی اللہ نے پھر سے بتائی. تو یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے اور آگے. وہ تو اتنا بڑا جہان ہے. ایک دفعہ فرشتے نے اس کے 40,000 کتنے پڑھتے انسان سے تو 600 پر ہے, اس کے کتنے تھے؟ اس کے 12,000 پر فرشتے, یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر. تو 202 پروں سے 2 پروں کی طاقت کتنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی. اب دونوں ادھر دیکھیں کیا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے, رکھ دی. اب ایسے کرنی ہے نا, ایسے کرنی. کتنی دیر چاہیے اس کو ایسے کرنے میں؟ اس لمحے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جنت سے دمبا اچھا سا تلاش کر کے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ تبدیل کر دو. تو وہ ایسے کرنے سے پہلے جبریل علیہ السلام نے یہ کام کر دیا. کتنے پروں سے؟ 2 پروں. 600 پر ہیں, 2 پروں کی یہ طاقت ہے, یہ طاقت ہے. یوسف السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا, اب وہ نیچے کو جا رہے ہیں, کتنی دیر میں گر جائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل صاحب سے کہا کہ میرا یوسف گرنے نہ پائے, چوٹ نہ لگے. تو گرتے میں سے پہلے نیچے پر بچھا دیے. ٹھیک ہے, تو جس کے 12,000 پر ہوں وہ کی طاقت رکھتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا عرش کتنا بڑا ہے, میرا دل کر رہا ہے میں دیکھوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. تو 40,000 سال اڑے. کتنے؟ 2 پروں سے کیا کیا, ایک جتنا سب کو ایسے بدل دیا. 40,000 پروں سے ایک فرشتہ اڑا ہے. 12,000 40,000 سال اڑتا 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 تھک کے گر گیا. تو پوچھا یا اللہ میں نے کیا دیکھا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تم نے میری کرسی کے کونے کا کچھ بھی نہیں دیکھا, ایک حصہ بھی نہیں دیکھا. تو پروں کو ڈبل کر دیا کہ 18,000 پر سے ہونا یاد آ گیا. 18 سے کتنے ہو گئے؟ 36,000. 36,000 پروں سے اڑا, پھر 40,000 سال, اب کتنے ہو گئے؟ 80. اب 40,000 سال مریض اڑتا 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 گر کے پھر تھا کیا یا اللہ میں نے کیا دیکھا؟ اللہ پاک نے فرمایا تو نے میرے کرسی کا ایک کونے کا ایک حصہ بھی نہیں دیکھا. پھر کیا کروں؟ پھر پروں کو ڈبل کر دیا. اب کتنے ہو گئے؟ 36 کے
72,000 پروں سے پھر 40,000 سال ہوا. کیا حدیث ہے علماء بیٹھے. اور پھر اڑتا 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 پھر کٹے گر گیا. یا اللہ میں نے کیا دیکھا؟ اللہ پاک رہا تو نے میرے کرسی کے کونے کا ایک ذرہ بھی نہیں دیکھا. تو یا اللہ میں 1,20,000 سال اڑا تو کوئی انعام کنام ہی مل جائے. انعام کیا انعام ملا؟ اللہ پاک نے کہا تجھے اجازت ہے، اگر کان کھول کے دل دماغ کھول دے، تجھے اجازت ہے کہ تو سبحان ربی العظیم کہہ سکتے. انعام کیا ملا؟ اجازت. کہہ لیا کر تجھے اجازت ہے. تو ہمیں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے یہ انعام لے لیا. اچھا اب وہ بتاؤ کہ وہ کرسی کا وہ کونا 1,20,000 اڑے اور نہ دیکھے تو میرے تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے تشریف لے جائیں، پھر مسجد اقصیٰ میں جائیں، وہاں تمام انبیاء صاحب کو جماعت کرائیں، پھر وہاں افطار کی تقریب ہو، پھر پہلا آسمان، دوسرا، پھر ان کے معائنے، یعنی کہ بس پہلا آسمان گزرتے گئے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر دفتر، پھر آگے، پھر کرسی کا سفر، پھر عرش. وہ 1,20,000 سال اڑے تو ایک کونے کا ذرہ بھی نہ دیکھ سکے. تو میرے تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تشریف لے جائیں اور مسجد اقصیٰ، پہلا آسمان، پھر چڑھائی، پھر دوسرا، پھر ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر کرسی کا سفر، پھر عرش تک پہنچے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اور جب واپس آئیں تو بستر گرم ہو، پھر درود شریف پڑھنا چاہیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور مومن تم پہ تو میں نے اپنا احسان کیا کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کر دی. میں بھی حج سے آیا ہوں الحمدللہ، اور الحمدللہ یہ کرونا کے 2 سال نکال دو، ورنہ اللہ پاک ہر سال حج پہ لے جاتا اور ہر سال روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوتی ہے. تو میں وہاں اللہ پاک سے دعا کر رہا ہوں، دعا کرنے لگا. اپنے جو ہوتے ہیں نا مسائل ہوتا ہے نا انسان، تو میرے منہ سے یہی نکلے کہ یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، مجھے کیا چاہیے؟ جب حضور مل گئے تو مجھے محمود غزنوی اس نے ایک دن اپنے دربار میں کہا کہ جو آدمی جس چیز پہ ہاتھ رکھتے اس کی، وہ آدمی جس چیز پہ ہاتھ رکھتے اس کی، کسی نے وہ بادشاہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے وہ فانوس پہ رکھ دیا، کسی نے تخت پہ، کسی نے سونے پہ، کسی نے چاندی پہ، تو ایاز نے محمود پہ ہاتھ رکھ دیا. اب بھائی یہ کیا کیا؟ وہ چیز پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا حضرت میں نے اس پہ ہاتھ رکھا جس کی ساری چیزیں، اللہ مل گیا، محمد مصطفیٰ مل گیا، سب اور کچھ چاہیے بھائی؟ تب دل سے کرتے یہاں تو آپ سنتے رہتے ہیں، کچھ سوال جواب بھی، کچھ اور رہ گیا. اور چھوٹا سا بچہ، اس کا ایمان ہم سے زیادہ ہوتا ہے، اپنے ابا کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے،
میں یہ لوں گا، میں یہ لوں گا، میں یہ لوں گا، میں وہ لوں گا، میں یہ خریدوں گا، یا میں چیز کھلونا لوں گا، یہ لوں گا. اور بھائی تیرے پاس پیسے ہیں؟ اور کہنا میرا ابا بھی ساتھ ہے اور میری ہمیں جو ساتھ ہے. اتنا ہمارا تو اس بچہ اتنا ایمان نہیں کہ میرا رب تو اللہ ہے، مجھے کس بات کی فکر. یہ تو ہمیں روٹی کپڑا مکان کا وہ کہتے ہیں نا کہ تم بھوکے ہو، تم پیاسے ہو، یہ دھوکہ، یہ شیطانی چکر ہے، شیطانی جال ہے. بڑے کئی سال پہلے سنگاروں کوئی 75 سے پہلے 73 تو یہ نعرے سنتے تھے کمیونسٹوں کی طرف سے آئے کہ روٹی کپڑا مکان، انسان روٹی کپڑا. تو میں ان دنوں بھی سوچا تھا کہ یہ کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان. تو میں گلی میں کھڑا ہو جاتا کبھی کہ کتنے ننگے لوگ گزر رہے ہیں، تو ایک بھی نہیں میں یہ کون سے کپڑوں کا ذکر کر رہے ہیں. پھر میں نے دیکھنا ہے ان کے چہرے کہ جا رہے ہیں الحمدللہ مسکرا رہے ہیں. میں کہا کہ بھوکے ہوتے تو گرے ہوتے، کچھ ادھر پڑا ہوتا، ادھر مرا ہوتا. یہ تو سارے کچھ کچھ جا رہے ہیں، بھوکا کون ہے؟ اور سارے الحمدللہ رہ رہے ہیں، گھروں سے نکل رہے ہیں، انہیں کو زمین سے نکل رہا ہے، کوئی کٹر کے اندر سے نکل رہا ہے. معلوم ہوا کہ یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. دنیا میں ایک دابہ، ایک چھوٹا سا وہ جانور، دابہ کہتے ہیں، ویسے تو دابہ ہر جاندار کو کہتے ہیں، لیکن یہاں دابہ سے مراد وہ جانور، وہ مخلوق جو پیدا ہوتی ہے، ایک قدم چل نہیں سکتی، اپنا رزق ڈھونڈ نہیں سکتی، اپنا جا ہی نہیں سکتی، اپنا چل ہی نہیں سکتی، جہاں پیدا ہوتی ہے ادھر ہی مر جاتی ہے. اللہ پاک کہتے ہیں اس کا رزق بھی میرے ذمہ. ہمارے بزرگ ایک واقعہ سنا کرتے تھے، اس پہ بڑا فٹ آتا ہے کہ کوئی آئی تھے بہت ہوگا ان کی ایک ہی بیٹی تھی، تو خواب میں پڑوسی کو ملے کہ میری بیٹی سے کہنا کہ صدقہ میں بھی صدقہ کر دے، سارا سب صدقہ کر دے. اس نے آ کے مذاق کیا، کیسا صدقہ، مر گیا چلا گیا. پھر تو ہفتے بعد میں نے کہ میری بیٹی سے کہنا صدقہ کر دے. پھر مذاق میں ڈال. پھر ملے کہ اس کو کہنا صدقہ کر دے. اس نے تنگ آ کر نہ ایسے پانی وہ نہیں ہوتا وہ ایسے کر کے ایسے پھینک دیا. میں نے کر دیا صدقہ. تو خواب میں ملے وہ رات کو بھائی تو ان کا کہ میری بیٹی سے کہنا شکریہ تیرا صدقہ مجھے پہنچ گیا. انہوں نے کہا بھائی جان اسے تو مذاق کیا تھا، وہ پانی کو ایسے پھینکا تھا. انہوں نے کہا وہاں ایک کیڑا پیاسا بیٹھا ہوا تھا، چھینٹ اس کے اندر گئی، اس کی پیاس بجھی، اس نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی. اللہ پاک تو اس کیڑے کا بھی خیال کر رہے ہیں، اس بچے تو ہمارا ہی نہیں کریں گے. یہ سب سے شیطانی دھوکہ. کیوں؟ ہم اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین نہ ہو. ابھی ہم سب نے نماز پڑھی الحمدللہ، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کا مطلب تین کیا؟ پہلا عدم سے وجود دینے والا. عدم کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ ہماری شکل تھی، نہ ہمارا کوئی نقشہ تھا، نہ ہمارا کوئی میٹیریل تھا، نہ ہمارا کوئی تصویر تھی. اللہ پاک نے ہمیں عدم سے وجود بخشا. پہلی گائے بنائی، پہلے مرغا بنایا، پہلا انڈا بنایا، پہلا انسان بنایا، پہلا. عدم سے وجود بخشنے والا رب ہوتا ہے. اللہ کے سوا کو نظر آتا ہے تو بس
نمبر 2، تصرف بھی اسی کے ہاتھ میں ہو، یعنی فل کنٹرول اللہ کے ہاتھ، جس ذات کے ہاتھ میں مخلوقات کا فل کنٹرول، آخذ بناصیتھا، کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی یہ پیشانی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کی جرت ہے ہل کے دکھائے۔ وہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ آپ ہر وقت سنجیدہ رہتے ہیں، کبھی مسکراتے بھی ہیں؟ تو اللہ پاک نے کہا 2 وقتوں میں مسکراتا ہوں، جب پوری دنیا کسی کے پیچھے ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو بنانا ہے، میں نے اس کو گرا دینا ہوتا ہے، اور جب پوری دنیا کسی کے پیچھے ہو کہ میں نے اس کو گرا دینا ہے تو ہم نے اس کو بنا لینا ہوتا ہے۔ میں مسکراتا ہے بتایا کیا ٹھیک ہے، تو فل کنٹرول اس کے ہاتھ میں، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے فائدہ دے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بیٹے اس کو بند کر دو، کچھ باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہاں تو آ جائیں گی، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسے نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ میرا بیٹا، میرا پیارا بیٹا، میرا لاڈلا میرا راج ملا، اللہ مجھے اس سے دین کا کام ہو، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یہ باتیں کچھ ہوتی ہیں مجمع میں سمجھ میں آتی ہیں، اس سے نہیں سمجھ آتی، اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم سارے آپس میں بیٹھے ہیں تو یہاں تو سمجھ میں آ جائے گی نا، کیونکہ ہم پیچھے بیک گراؤنڈ ہمارے موجود ہے۔ اب تو ایک دم اتنا سا کلپ دیکھیں گے اس کو سمجھ میں نہیں آئے تو پھر وہ پریشانی بن جاتی ہے۔ میرا پیارا بیٹا، ہاں انہوں نے کون سی ویڈیو بنائی تھی جن کو ساری دنیا جانتی ہے؟ تو کئی عورتیں فوٹویں بنا رہی ہیں کہ ہمیں لوگ جانے، میں کہا جن عورتوں کو پوری کائنات جانتی ہے ان کا تو کسی نے بال بھی نہیں دیکھا، تو تم منہ دکھا دکھا کے کیا بخش رہے ہیں؟ اللہ بھی ناراض، حضور بھی ناراض، فائدہ کیا ہے؟ یہ پردے کی بہار ہے، ویسے تو فرق حسن کے نور دا بہت سارا، فرق حسن کے نور دا بہت سارا، حسن ہار جاندہ، نور تار جاندہ، حسن صدا نہیں تخت نشین رہندا، پچھلی عمر آ کے بازی ہار جاندہ، نور ازل تو نور ہے، نور رہندا جڑا نار نو کر گزار جاندہ، صدقے جائیے حضور دے نور اتوں جب لنگ دا گناہ سوار جاندہ۔ یہ حسن اور چیز ہوتا ہے، نور اور چیز ہوتا ہے، ہمیں نور چاہیے، اسی میں حسن۔ میں نے کہا جن کو ساری دنیا جانتی ہے ان کا کسی نے پڑھتا بال بھی نہیں دیکھا تھا، ہم کیا فضول، بس اللہ کا حکم مانو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھائی۔ تو رب کی دوسری کیا بتائی؟ فل کنٹرول۔ اب ایک خاتون شادی ہوئی، اب ہم کس پہ بات کر رہے ہیں؟ فل کنٹرول، جب چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے عزت دے، جیسے جو چاہے کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اس کو مشورہ دینے والا نہیں، وہ اسسٹنٹ نہیں، کوئی اس کا سبارڈینیٹ، وہ تنہا ہے، سارے فیصلے اس کے ذاتی ہیں، اس میں بول نہیں سکتا، شریک نہیں ہو سکتا، شرکت نہیں کر سکتا، ہاں اس کی مان سکتا ہے، التجا کر سکتا ہے، رو سکتا ہے، اس کی درخواست کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ ایک خاتون کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، خاوند بہت ہو گیا، ختم۔ پھر دوسری جگہ شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے، پھر خاوند بہت ہو گیا۔ اب اس عورت کا ختم ہو گیا، یعنی کہ شادی کی ہو گئی، 2 دفعہ شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے۔ ہم بات یہ کہنا کہ اللہ پاک جب چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے، چاہے جب عطا ہو، تو اللہ پاک نے کل کائنات کی ملکہ، کوئین آف یونیورس، جب چناؤ کیا چنا اس عورت کو، یعنی 2 دفعہ شادی ہوئی، بچے ہوئے،
لیکن نہیں، جب اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے تو وہ کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، ہماری سب کی امی جان پیاری مین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ۔ شادی ہوئی، بچے ہوئے، کام بڑھ گیا، پھر ہوئی، کل کائنات کے سردار کی بیوی کا شرف حاصل ہو گیا۔ سب سے پہلا سلام ہماری پیاری امی جان کو آیا ہے، سب سے پہلی نماز انہوں نے پڑھی۔ میں جاتا نا ہر سال ان کی قبر مبارک پر، تو ایسا رونا آتا ہے کہ میں کہتا ہوں امی جان ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، آپ نے ہمارے نبی علیہ السلام کا اس وقت ساتھ دیا جب سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ نے اپنا سارا مال اس وقت ان پہ خرچ کیا جب ایک جنم آپ پر خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ ہمارے نبی علیہ السلام کو زخمی کر کے بھیجتے، آپ مرہم پٹی کر کے تیار کر کے دوبارہ تبلیغ کے لیے بھیجتے۔ لوگ آپ کو پریشان کر کے کپڑے پھاڑ کے بھیجتے، آپ نئے کپڑے پہنا کے نہلا کے دھلا کے پھر سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بڑی صاحبزادی ساتھ بھیج دی، پانی کا پیالہ ساتھ بھیج دی، کوئی تیرے بابا پہ مٹی ڈالے، کوئی تمہیں منہ دھلانا ہے، پانی پلانا، اور فوراً مجھے آگے خبر کرنی، ساتھ بھی 10 سال کا مشکل ترین ٹائم ہماری اماں جان کے ساتھ ہوا، حضور نے خود فرمایا۔ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ پیاری میاں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر وقت ہر روز ان کو یاد کرتے ہیں، ہر روز۔ ہمارے ہاں تو کوئی اپنی بیوی کو یاد کرے میرے تو گدوئے ڈانٹ بری توبہ توبہ، ایسی فضول بات یاد۔ اب آپ ان کی قبر مبارک پر دفنا کے کتنی دیر بیٹھے، اور فرمایا خدیجہ تو نے اپنا سارا مال مجھ پہ خرچ کر دیا، آج تجھے کفن دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں۔ آپ جب دنیا سے جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ایک دم سے جبریل السلام آ گئے، اللہ کے پیارے نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رونا نہیں۔ میں بھی خدیجہ کو مسکرا کے دیکھ رہا ہوں، آپ بھی مسکرا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے خدیجہ کے لیے وہ جنت منتخب کی ہے جہاں شور نہیں ہوگا۔ تو علماء کرام بدلنے اس کا مطلب کیا ہے؟ پیاری امی جان خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 25 سال، 40 سال کی عمر میں شادی مبارک ہوئی اور 65 سال کی عمر میں وفات ہوئی، 10 سال پھر نبوت کے ساتھ گزارے، مال بھی خرچ کیا، ہر موقع پہ ساتھ دیا۔ شعب ابی طالب میں جب قریش نے مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب کو ہم یہاں بند کریں گے، کائنات کا بند کریں گے، تو آپ کو ہم چھوٹ دیتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں، تو کیا فرمایا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے محبوب تو وہاں ہوں اور میں باہر ہوں، پہلے میں وہاں جاؤں گی پھر کوئی اور۔ اتنا اور 25 سالہ رفاقت میں ایک دفعہ بھی حضور ان کے سامنے اونچا نہیں ہوئی۔ جنت بھی وہ ملے گی جس میں شور نہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے عزتوں سے نوازے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وقت گزر گیا، وہ ٹائم چلا گیا، جوانی چلی گئی، وہ وقت نہیں، یہ وقت ہمارے لیے گیا ہے، اللہ کے لیے تھوڑی گیا، ہمارے لیے ماضی ہے، ہمارے لیے مستقبل ہے، اللہ کے لیے تو حال ہی حال ہے۔ اللہ کا کوئی ماضی نہیں ہے، اللہ کا سب حال ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، قیامت اللہ کے سامنے، ہمارے لیے آنی ہے، اللہ کے سامنے ہے۔ بچپن ہم یاد کرتے ہیں، اللہ کا تو سامنے ہے۔ جب چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، شہرت عطا فرمائے، رزق کریم عطا فرمائے، اس کو کرتے ہیں رب۔ اللہ کے سوا کو نظر آتا ہے؟
ابھی ہم نے جو پڑھا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور رب کا تیسرا مطلب ذاتی ملکیت بھی اس کی ہو. یہ جو ہمارا مکان ہے، ہماری دکان ہے، ہماری گاڑی ہے، جو ہمارے نام ہے، وہ کب تک ہمارے نام ہے؟ سال کو 3 4 بس، یا ہم بیچ دیں گے بدل جائے گی، وہ تو بدلتی رہے گی. جو زمین پہ ہم جھگڑتے ہیں یہ میری ہماری، یہ تو ہماری تھوڑی ہے. بس شاعر کہتے ہیں کہ دنیا نہیں بندی بندے کی، بندہ ہے جانی دنیا دا، کر لوگ بنائی پھرتے نے اڈا فانی دنیا دا. ہو پگو ہتھی ایک دوجے نو ٹونوں پھڑتے ڈٹھے میں، کل وارس ایک وراثت دے آپو وچ لڑتے ڈٹھے میں. اے ٹوئے ٹپے میرے نے او پتھر پتی میری ہے، ایک آکھیا دھرتی میری ہے، ایک آکھیا دھرتی میری ہے. زمین پہ لڑ پڑنا، یہ رقبہ میرا، یہ میرا، عدالتوں میں اور یہ وہ. تو ان کی لڑائی دیکھے نیچے سے زمین بولتی ہے دھرتی نے کیا فقیر ہے میں دوویں وچ ہنیرے نے، میں او دیاں نہ او دیاں دوویں بندے میرے. میں ان کی قابو یہ میرے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی میں سے ہم نے تم کو نکالا، اسی میں تم کو ڈالیں گے، قیامت میں اسی میں سے پھر نکال دیں گے. تو ذاتی یہ ملکیت اللہ کی ہے. ہم تو ساری دنیا سے چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ اس کا وارث ہے. الوارث ہو، وہ وہی وارث ہے اس کا، اللہ ہم نہیں. وہ وارث ہے، وارث ہوتا ہے بعد میں آنے والا. اللہ پاک ہم چلے جائیں گے ہم دونوں. ذاتی ملکیت کس کی ہوئی پھر؟ ہماری. اللہ کے سوا کوئی ہے جس کی ملکیت ہو؟ یہ پہاڑ کس کے، سمندر کس کے، چاند کس کے، سورج کس کے، ستارے کس کے، کہکشائیں کس کی، سارا جہان کس کا؟ اللہ. ہم کس کے؟ اللہ کے. ایک کوچوان جا رہا تھا، سواریاں بیٹھے، کوئی تبلیغ میں بالا تھا کیا، ایسے مڑ کے کہتا ہے بھائی یار گل سنو، اللہ دا دھی نہ پتر، نہ مجالد، نہ بہن نہ برا، نہ بیوی نہ بچہ نہ دادا نانا، کوئی بھی نہیں. کہتا اسی اللہ کے بندے ہیں جی، اسی بھی اللہ نے بھول جائیے تو کتنی بری گل. سانو اللہ نے پیدا کیا، مفتی صاحب شکر بھی آ رہا میں سوچا ہی لائے. پتہ اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا کہ ہم اس کو یاد کریں اور اپنی سوچ سمجھ کے یاد کریں. دیکھو جانور بھی یاد کرتے ہیں، آسمان بھی یاد کرتے ہیں، وہ بھی تسبیح کرتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن وہ سوچ سمجھ کے نہیں کرتی. اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں سارا کچھ ہے. ہم نے سوچ سمجھ کے بات کریں. ہمیں صبح اذان دی جائے گی، اذان ملے گی، آواز آئے گی، آ جاؤ تشریف لے آئیں. حی علی الصلاۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تشریف لائیں، آؤ نہیں، تشریف لائیے. حیا کلّہ نماز کے لیے تشریف لائے. کوئی بستر پہ پڑا رہا، کوئی آ گیا، جو آ گیا وہ اللہ کا بندہ بن گیا، جو نہیں ہے وہ رد ہو گیا. تو ہم اپنی مرضی سے اس کو یاد کرتے ہیں. ہم ہمیں بتایا جاتا ہے پھر ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اسی کو تبلیغ کہتے ہیں. تو اللہ رب کا 3 مطلب، پہلا عدم سے وجود دینا، تیسرا فل کنٹرول بھی اس کے پاس ہو، اور تیسرا ذاتی ملکیت بھی اس کی. اس کو کہتے ہیں رب. وہ اللہ کے سوا نظر آتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ ہم اعلان کرتے ہیں اے انسانوں، عورتوں، مردوں، جانوروں، ہر چیز. اے انسانوں، تمہارا کھانا پینا، سونا، چلنا بیٹھنا، سوئی دھاگا، جوتی، مکان، کپڑا، نائی، موتی، جج، گاڑی، پٹرول، بجلی کا بل، ہر چیز اللہ کے ذمہ ہے. یہ ہے رب کا مطلب. تو ادھر ہم نماز پڑھ کے بعد میں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، میں دروازے سے کھڑا نہیں. اللہ ہم کیا کہیں کہ یہ ساری ضروریات تو اللہ پوری کرتا ہے. بعد میں کہتے ہیں نہیں تجھے کرو. جہاز جا رہا سی نا، پھٹ گیا،
وہ بندہ ڈگا، وہ درخت کو ہاتھ پی گیا، کھائی تھی نیچے دیکھا تو گہری کھائی لٹکا ہوا شاخ سے، انہوں نے کہا یا اللہ میری مدد فرما، مارو یا اللہ میری مدد فرما، آواز آئی ہے میرے بندے ہاتھ چھوڑ دے، نیچے دیکھا ان کا لاؤ جی ہاتھ چھوڑ دے، کتنے چھوڑ دے، پھر دیکھے انہوں نے ہاتھ چھوڑ دے، کہتا جی اللہ نے تو جواب دیتا کہ ہو رہے ہیں اللہ کہتا تو مسجد چھڑ دے سارا، ہاتھ چھوڑ دے، وہ چھوڑتے صحیح، وہ جو بندر پکڑتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک بند منہ والے نا برتن میں چنے ڈالتے، بندر سے ہاتھ ڈالتا ہے، وہ مٹھی پکڑ لیتا ہے، اس کی مٹھی بنا لیتا ہے، وہ مٹھی نہیں کھولتا، ہاتھ تو اندر ہی پھنس جاتا ہے تو پکڑا جاتا ہے۔ ہم نے بھی دنیا کو وہ ایسے مٹھی میں پکڑ لیا، اللہ کہتا ہے جو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، سیدھا مسجد اور وضو کر کے چھوڑے نو، ہم کہتے ہیں نہیں انہوں نہیں چھڑا گا، پھنسیا رہا ہوتا، تبلیغ میں ہم نے یہی سیکھا، پہلی دفعہ 4 مہینے میں نکلا تو سارے مجھے کہیں یار اینے لکھ تیری آمدنی ہے، تیرے بچے پڑھتے ہیں، یہ وہ میرے حساب لگانے لگے، اتنا بل ہے، تو پیچھے بچے مر جائیں گے، بچوں کا اسکول چھوٹ جائے گا، یہ پیٹرول نہیں ہوں گے، تیرا ماں باپ بھی بوڑھا ہے، اور تو کی کر رہے ہیں، اور تو سارا کچھ چھٹ کے جا رہے ہیں، چھٹ اور میں کہا میں جان جب میں واپس آواں گا نا پھر جڑا مریا ہوئے گا پھر آ کے میں افسوس کر لینا، جڑا مر گیا، مکان ڈگ پیا، بجلیاں ختم ہو گیا، بچے آ کے پھر منگا دینا، وہ جانتے تھے، وہ کھولتے تھے، واپس آیا تو پہلے لوگ زیادہ موٹے سارے ہٹے کٹے کھا پی رہنا ہوتا، ادھر ساتھ میں پہلی دفعہ کیا ساتھ میں اس وقت بھی ایسی وہ جی فلانا جی یہ کیس فلاں جی یہ جی کتوں نکلو نکل نہیں سکتے، وہ کدے نکل سکتے ہی نہیں، اتنے مسائل، نہ پیسہ بھی کوئی نہیں جان والا، پیچھے دینے والا کوئی نہیں، نہ لے جان والا کوئی نہیں پیسہ، تو مجھے اتنا رونا، میں تیرے راستے میں نکلا ہوں، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، حالانکہ 4 میں لگے ہوئے چلے لگے، کچھ نظر نہیں آ رہا، سارے ساتھی کہہ تو پتا بھی نکل جا وہ چھاڑتے سارا کچھ، میں نکل گیا، تو میں نے ابا جی کو فون کیا سری لنکا کسی سے، میں نے کہا ابا جی کیسے، پوچھوں کہڑی کہڑی شہ مر گئی کہڑا، اور مجھے کہتے چل چمڑا تینوں جڑے کام بھیجے نا وہ کر، تو سانو اللہ دے حوالے کر کے گئے، اللہ تیرے تو بہتر کھوا رہا ہے، تو مزے آ رہے ہیں، فیساں بھی جا رہی ہیں، تو اپنا کام کر، خبردار ساڈے وال دھیان دے، لو جی جنہاں کو ڈر سی کہ وہ مجھے برا بھلا کہیں گے ابا جی، وہ کہیں گے یار سانو چھڑ گئے، ساڈا تو بیڑا کر، وہ کہہ رہے ہو خبردار ہوئے، سانو تو اللہ دے حوالے کر کے گئے۔ مکہ شریف میں ایک مکان ہے، اس کے مکین کہیں جا رہے تھے سفر پہ، تو اللہ پاک سے کہا یا اللہ یہ مکان تیرے حوالے، کہا تیرے کہہ کے چلے، وہاں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، سارے مر گئے۔ اب وہ سعودی حکومت نے وہاں بنانی تھی سڑک، میں نے کہا جا کے مکان دے گا، ابھی بھی وہ سڑک بنانی تھی، وہ جب بلڈوزر وہ مکان کے قریب جائے تو بلڈوزر ٹوٹ جائے، مکان کو کچھ نہ ہو۔ آج یہ کیا ہوا، تحقیقات کے بعد پتہ لگا کہ اس گھر کے رہنے والے اس گھر کو اللہ کے حوالے کر کے گئے ہیں، یہ اب کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ حکومت نے اس پہ وہ پردہ، اس پہ چادریں چڑھا دیے تاکہ وہ کور کر دیا، تاکہ ہم لوگ جا کے بدعت نہ شروع کر دیں، ہماری عادت ہوتی ہے میں جا کے کچھ اور حل کریں گے، تو اللہ کے حوالے تو کریں نا اپنے آپ کو۔ ابھی ہم کیا گئے الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم، رحمان جس سے مانگا جائے تو خوش ہو. ہاں ہاں ہاں، کیا کسی نے کہا؟ رحمان جس سے مانگا جائے تو خوش ہو. میں مولوی روح سے کتنا کہ مانگوں گا تو خوش ہوگا؟ پہلی دفعہ ہی کہے گا یار ایک ہی مصیبت. ماں باپ گھبرا جاتے ہیں ہر، تو اللہ پاک سے جتنا مانگتے چلا جائے اتنا زیادہ خوش ہوتے رہتے ہیں. رحیم جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو. رحم سے ہے نا یہ رحمان، ان دونوں کا مادہ رحم، ماں کا وہ رحم. ایک دفعہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الرحمان کی 40 دن تشریح کی. 40 دن. پھر اللہ پاک سے کہا کہ اللہ مجھے کوئی بتا دے کہ میری مغفرت ہو گئی ہے، ورنہ میں 40 دن اور کروں گا. وہ نہ ہو کہ پھر لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں کہ اللہ پاک تو اتنے نہیں، اتنا رحم کرنے والا. کتب ربکم علی نفسہ رحمہ. اللہ پاک نے کہا اے میرے پیارے حبیب، قرآن پاک میں کہا اے میرے پیارے حبیب ان کو بتاؤ سب کو کہ میں نے تو اپنے لیے یہ لازمی قرار دے دیا ہے کہ میں نے تم لوگوں پہ رحمت کرنی. یہ نہیں کہا کہ میں نے لازمی کرا دیا، میں نے تمہیں جہنم میں پھینکنا ہے، تو کہا ہی نہیں. لازمی تم پر رحم کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے. ایک دن میں وہ پڑھ رہا تھا 5 پارے کا نا آخری منافقین کے بارے میں. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. یہ جو منافق ہیں یہ اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں حالانکہ اپنے آپ سے دھوکہ کرتے ہیں. رضا کام اور اس طرح کے کاموں کو سارا جن کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو ایسے برے سے دل سے آتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں. مذبذبین بین ذالک، پھنسے ہوئے ہیں لا الہ ہاؤلاء ولا الہ، ادھر جائیں ادھر جائیں کیا کریں، ایسے پاگلوں کی طرح. اور جس کو اللہ ہی گمراہ کرتے ہیں اس کو کون راستہ بتایا؟ اے ایمان والو ان کو دوست نہ بنانا. لا کافر اولیاء، مومن کو چھوڑ کے ان کو دوست، خبردار ان کو دوست بھی کوئی نہ بنائے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے آخری گڑھے میں ہوں گے. اور یہاں تک نہ پہنچا تو میں تو تمنا کرنا کو ایک ہی بڑھیا سانو نماز نہیں بلایا جاتا ہے آنے یار اور تھی پڑھو میں آ رہے ہیں کام کو سالا یار نہ آج دے نہ سوتے ہیں یار اٹھ کے پڑھ اور یار آج کل ذرا مصروف ہے. میں تو ایک ہی بڑھیا میں نہیں ولا یذکرون الا قلیلا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں بہت تھوڑا. میں کوئی میں اپنا میں کہ وہ مر گیا، ہم ہی تھوڑا ذکر کرتے ہیں. یہ کیا بن گیا بچ میں اتنا پریشان. تو آگے آیتیں شروع ہوئی الا الذین تابوا. جیسے ماں نہیں ہوتی یا پیو اور بچوں کو مار رہا ہوئے، مار ہی پی رہی تھی نا پیچھے اور چھٹا گا یہ کرتے وہ اللہ کے 70 پاؤں تو زیادہ پیار کرتے. یہ کس وقت کہا تھا؟ یہ بدر کے موقع پر کافروں کی طرف سے آئی ہوئی ایک لڑکی، اس کا بچہ بھی تھا، وہ نہیں حضور کے خلاف آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نقصان دینے آئی، لیکن جنگ ہار گئے. وہ 70 تو جہنم واصل ہو گئے، 70 گرفتار ہوئے، وہ لڑکی بھی گرفتار ہوگی، وہ ساتھ بچہ تھا اس کا، وہ کہیں جنگ میں گم گیا. اب اس کا کپڑے پھٹے ہوئے، سر ننگا. دریا کا سسرال نے جب دیکھا سب سے پہلے اپنی چادر مبارک اس کے سر پہ، یہ حضور کو نقصان دینے، حضور کے خلاف آئی. تو سب سے پہلے اس کا یہ ہے اخلاق محمد، اور فرمایا صحابہ کہ اس کا بچہ ڈھونڈ.
بچہ مل گیا، بچہ اس کو دیا، وہ رونے لگی خوشی سے، اس کو دودھ پلا رہی ہے اور رو رہی ہے۔ وہاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو دیکھ رہے ہو کتنا خوش ہو رہی ہے، ایسی 70 مائیں ہوں، ان کا پیار جمع کرو، اللہ پاک اپنے بندے سے اس سے زیادہ محبت کرے۔